حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے ادیان و مذاہب کا مختصر سا جائزہ۔ یہودیت، عیسائیت اور آتش پرستی پر جائزہ۔ صائبی کون لوگ تھے؟ دھریت کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت میں مسلک توحید کے علم بردار کون سے لوگ تھے؟ ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی 41 کے دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ پیش خدمت ہیں اسلامی واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی قسط کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 11 اور 12۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے ادیان و مذاہب کا مختصر سا جائزہ۔ پچھلی اقساط میں مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس قسط میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کریں گے۔ یہودیت۔ عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ دو وجہ سے سرزمین میں آباد ہوئے۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نظار نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے۔ دوسری بہت اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات و زبور کی پیش گوئیوں کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ عنقریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے، اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوئے تھے، تو اسی بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات و زبور اور الہامی صحائف میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلم کھلا نظر آ گئیں، مگر عرب کے یہود نے محض اس حسد اور تعصب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے یہ لوگ یثرب، مدینہ اور خیبر کے علاقہ میں آباد ہوئے۔ ان کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ پھر 354 قبل مسیح میں یثرب سے 2 یہودی مبلغ یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے حمیری بادشاہ یوسف ذونواس نے جب یہودی مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا۔ یہ لوگ اپنے علم اور دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بہت برتر خیال کرتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے۔ نسلی برتری کا شکار یہ متعصب قوم خود کو خدا کا چہیتا اور برگزیدہ تصور کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی، حالانکہ یہ لوگ اپنے تمام تر اوصاف کھو چکے تھے۔ سود خوری ان کا شعار بن چکی تھی۔ حسب ضرورت تورات اور مذہبی احکام میں تحریف کرنا ان کے ہاں عام تھا۔ مذہب گویا ان کے گھر کی لونڈی جیسا تھا جس کے ساتھ وہ جو چاہیں کریں۔ چنانچہ خود کو تمام اقوام سے برتر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم جائز تھا۔ تاہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ اور ارد گرد کے علاقے میں ان کو الہات اور خدائی علوم میں اجارہ داری حاصل تھی۔
ان کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے قبائل اوس و خزرج میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیٹا ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنائیں گے۔ عیسائیت۔ عربوں میں تیسرا اہم مذہب عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی۔ دوسری طرف ہیرا کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف ذو النواس نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا۔ روم کی عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو قیصر روم بہت غضبناک ہوا۔ اس نے شاہ حبشہ کو، جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا، حکم دیا کہ یوسف ذو النواس سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نژاد لشکر آیا اور یوسف ذو النواس کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابراہہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ کٹر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کو فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ابراہہ ہے جس نے صنعاء میں کعبہ کے مقابلے پر ایک عظیم الشان کلیسا گرجا تعمیر کرایا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادہ سے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل قسط نمبر 6 اور 7 میں گزر چکی ہے۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیرو ہو چکے تھے۔ سینٹ پال پہلے یہودی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ۔ یوں وہ عیسائی ہوا اور پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقیدہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ سینٹ پال کے زیر اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ کو ہی کافی سمجھتے، تاہم یہود کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت قدرے بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہراور تھے۔ اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والوں میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آتش پرستی۔ ایران و عراق کی سرحد کے آس پاس عرب قبائل ایرانیوں کے مذہب آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے۔ اہل ایران کی طرف سے یہ بھی نیکی اور بدی کے 2 الگ الگ خداؤں کے قائل تھے اور اہل ایران کی طرف آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ صائبی۔ عرب جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جن میں ستارہ پرستی کا چرچا تھا اور یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ و فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور 1 قمری مہینہ کے روزے بھی تھے۔ ان کو مشرق عرب معاشرہ سابی یعنی دین کہہ کر پکارتا تھا۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا۔ قبیلہ اسد سیارہ عطارد کی اور قبیلہ لہم و جزام سیارہ مشتری کو دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ بعض لوگ قطبی ستارہ کے پجاری تھے اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی بہت تکریم کرتے تھے۔ دھریت۔
ان تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ عرب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو سرے سے مذہب اور خدا پر یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ یہ نہ بت پرست تھے اور نہ کسی الہامی مذہب کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک خدا، حشر و نشر، جنت دوزخ اور جزا سزا کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے تھے۔ مسلک توحید کے علم بردار عرب معاشرہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل اور عبید اللہ بن جہش مشہور ہیں۔ دین حق کی تلاش میں سرگردہ ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ عبید اللہ بن جہش اسلام کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن حبشہ ہجرت کی تو وہاں بدقسمتی سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے، جبکہ ان میں زید بن عمر بن نفیل کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، حالانکہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ لیکن ان کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کی قیادت میں اٹھائی جائے گی تو زید بن عمر بن نفیل اکیلے ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی، مردار خوری، خون ریزی اور دیگر تمام معاشرتی خباثتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جب ان سے ان کے مذہب کے متعلق پوچھا جاتا تو آپ جواب دیتے، میں ابراہیم کے رب کی پرستش کرتا ہوں۔ آپ بت پرستی سے سخت بیزار تھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش کو کہتے کہ میرے سوا تم میں سے ایک بھی شخص دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ آپ قوم کو بت پرستی سے منع کرتے رہتے تھے۔ گو عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے، مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ توحید جو ہر الہامی مذہب کا خاصہ تھا، اس کا کسی مذہب میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا، اور کفر و شرک و توہم پرستی کا اندھیرا صرف عرب ہی نہیں تمام معلوم دنیا پر چھایا ہوا تھا، ورنہ تمام ہی دنیا ضلالت و گمراہی کی دلدل میں غرق ہو چکی تھی۔ تب خدائے بزرگ و برتر کو اہل زمین کی اس پستی و زبوں حالی پر رحم آیا اور اس نے ان میں اپنا عظیم تر پیغمبر مبعوث فرمایا۔